الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت سنة الاعتكاف. حضرت ابو امامہ سدی بن عجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب وہی شخص ہے جو انہیں پہلے سلام کرے. یعنی آپس میں جب ملاقاتیں ہوں تو پہلے سلام کرنے کی جس کے اندر عادت ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب رہے گا، مقرب بندہ رہے گا اللہ. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون مقرب ہو سکتا ہے نا؟ سب سے زیادہ مقرب کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت کریمہ رہی کہ سلام میں آپ پہل فرماتے تھے، ہے نا؟ انتظار نہیں کرتے کہ فلاں جو ہے مجھے سلام کرے گا، نہیں، بلکہ خود سرکار جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم پہل فرماتے تھے سلام کرنے. بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب القلوب میں فرماتے ہیں کہ اب بھی جب کوئی زائر روضہ حاضر ہوتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام عرض کرے، حسب عادت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے پہلے ہی سلام فرما چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی آج بھی اگر کوئی زائر کوئی مدینہ شریف جب پہنچتا ہے اور حضور کے روضہ مبارکہ پہ جب حاضری دیتا ہے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اسے سلام فرما دیتے ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دو آدمی آپس میں ملیں تو کون پہلے سلام کرے؟ لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کیا کہ دو لوگ جب آپس میں ملاقات کریں تو پہلے کون سلام کرے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں اللہ تعالی کے زیادہ قریب ہو. مطلب یعنی اگر آپ سلام کرتے ہیں پہلے تو گویا آپ جو ہے اللہ کے مقرب بندہ بنتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مقدر چمکائیں تو پہلے آپ سلام کرنے کی عادت بنائیں. یہ ابو داؤد و ترمذی شریف کی حدیث پاک تھی جو ابھی آپ نے سماعت کیا. حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن تک اس طرح ترک ملاقات کرے کہ جب دونوں کا آمنا سامنا ہو تو ایک اس طرف اور دوسرا اس طرف منہ پھیرے ہوئے ہو. مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپس میں بات چیت نہ کرے، ایک دوسرے سے ناراض رہے، ایسے مسلمانوں کو آپس میں نہیں رہنا چاہیے. اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب اس کا مفہوم کیا ہوا کہ اگر آپس میں کوئی باتیں ہو جائیں، کچھ ناراضگیاں ہو جائیں تو 1 دن یا 2 دن کے اندر اندر اس کو صلح کر لینی چاہیے، ہے نا؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے آپس میں، لیکن ایسا نہیں کہ بس ایک بار کوئی بات ہو گئی اس کو 3 دن 4 دن مہینہ دن جو لوگ بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زندگی بھر بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ عادت جو ہے نہیں رہنی چاہیے. اگر کچھ معاملہ ہو جائے تو آپس میں اس کو
حل کر لینا چاہیے اور سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ پہلے سلام کرنے کی جس کے اندر عادت ہو جاتی ہے وہ گھمنڈ، غرور، تکبر سے جو ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے نا۔ اس لیے پہلے سلام کرنے کی عادت بنائیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پہ سلام کریں، اور اگر کوئی گھر میں نہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں سلام محبت جو ہے پیش کیا کریں۔ اپنی یہ عادت بنائیں۔ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اس سے گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گھر میں چھوٹے ہیں، ہمارے عزیز بچے ہیں، ہم ان کو کیسے سلام کریں، ایسا نہیں، بلکہ سلام کر کے آپ گھر میں داخل ہوں۔ اور اگر گھر خالی ہو اور خالی گھر میں آپ داخل ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے سلام کیجئے، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، آپ پر سلامتی ہو، یہ کہہ کے اپنے گھروں میں داخل ہوا کریں۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہر مومن کے گھر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک تشریف فرما رہتی ہے۔ ہر بندہ مومن کے گھر میں سرکار جلوہ گر ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، کس سے فرمایا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ بچپن شریف میں ہی حضور کے حوالے کر دیا گیا تھا انہوں، ہے نا۔ آپ کے والد کا جب وصال ہو گیا تو آپ کی والدہ کریمہ نے بچپن میں ہی سرکار کے حوالے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیا تھا، اور یہ بچپن سے سرکار کی خدمت میں ہے، سبحان اللہ، اور ہمیشہ حضور کی خدمت میں رہے۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ میں ہمیشہ رہتا تھا۔ آپ کہتے ہیں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا، سرکار غسل فرما رہے تھے، نہا رہے تھے، تو جب غسل فرما رہے تھے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں چادر لے کر کے پردہ کر دیا، ہے نا، پردہ کر کے جو ہے کھڑا ہو گیا چادر لے کر کے، تاکہ لوگوں کی نظر نہ پڑے۔ اس زمانے میں غسل خانے وغیرہ جو آج ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہوتے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خادم ہیں، لے کر کے چادر شریف جو ہے کھڑے ہو گئے، پردہ کر دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیے، اس کے بعد میں خود نہانے لگا، تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نہانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے پردہ کر کے کھڑے ہو۔ کیسی ادا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، چونکہ بچپن شریف سے سرکار کے ساتھ تھے تو سرکار کرم فرمایا، اے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو سلام کہہ، تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اپنی عادت بنائیے گھروں میں سلام کر کے داخل ہونے کی۔ گھر میں جب بھی داخل ہوں اس وقت بھی، اور جب رخصت ہوں اس وقت بھی سلام کیا کریں، ہے نا۔ آج بدقسمتی سے انگریزوں کا طریقہ لوگوں نے اپنا لیا، گھر سے نکلتے ہیں تو ٹاٹا بائی بائی، بچوں کو بھی وہی سکھاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا سکھا دیا جاتا ہے، ان کے ذہن میں ایسی باتیں بھر دی جاتی ہیں کہ جب نکلنے لگے تو وہ بچے خود ایسے ایسے کرنے لگتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنی جو عادت ہے، ہمارا جو اسلام کا طریقہ ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے
ہم سب کے والدین کریمین اور جمیع مومن مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی روزی میں برکتیں عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، عزت آبرو جان مال سب کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا اللہ رب محمد صلی علیہ السلام وسلم علیکم یا رسول اللہ۔ نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے گاتی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، عرش کی معراج والے، دو جہاں کے راج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد